میں نے سوچا تھا 4 شادیاں کروں گا، اگر 2 ماریں گی تو 2 بچا لیں گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 2 مجھے پکڑتی ہیں اور 2 مارتی ہیں۔ سردار مالٹوں کا ریٹ کیا ہے؟ دکاندار 100 روپے کے 10۔ سردار کچھ تے کم کر دے۔ دکاندار اچھا آپ کے لیے 80 روپے کے 8۔ سردار اے ہوئی نا گل، چل پا لفافے وچ۔ پولیس بی بی آپ تو بہت بہادر ہیں، ڈاکو کو آپ نے اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ عورت کانپتے ہوئے مجھے کیا پتا وہ ڈاکو تھا، میں تو سمجھی میرا شوہر دیر سے گھر آیا ہے۔ شوہر جم سے ایکسرسائز کر کے گھر آیا اور کچن میں کھڑی اپنی بیوی سے بولا، بیگم یہ دیکھو میرے ایبز۔ پیاز کاٹتی بیگم شوہر کی طرف دیکھے بغیر بولی، مجھے تو شروع دن سے ہی تمہارے اندر عیب ہی عیب نظر آ رہے ہیں، شکر ہے آج تمہیں بھی اپنے عیب نظر آ ہی گئے۔ کراچی کے سمندر میں بھی تیل موجود تھا، لیکن کم بخت مچھلیوں نے سر پر لگا لگا کر ختم کر دیا۔ سحری میں مچھلی کھانے سے گریز کریں، کیونکہ جس حساب سے ہم پانی پیتے ہیں پیٹ میں مچھلی زندہ بھی ہو سکتی ہے۔ ایک عورت نجومی کے پاس گئی۔ نجومی عورت کا ہاتھ دیکھ کر بولا، انتہائی افسوس کی بات ہے کہ آپ بیوہ ہونے والی ہیں۔ عورت غصے سے، الو کے پٹھے وہ تو مجھے بھی پتا ہے، یہ بتاؤ میں پکڑی جاؤں گی یا بچ جاؤں گی؟ بیوی، سنو جی، لڑکا پیسے ڈھونڈنے لگا ہے، جہاں چھپاتی ہوں ڈھونڈ لیتا ہے۔ میاں، کمینے کی کتاب میں رکھ دو، امتحان تک نہیں ڈھونڈ پائے گا۔ لڑکی فون پر، آپ کنوارے ہیں؟ آدمی، جی، لیکن آپ کون؟ لڑکی، تیری بیوی بول رہی ہوں، کمینے آج تو گھر آ۔ تھوڑی دیر بعد نئے نمبر سے فون۔ لڑکی، آپ شادی شدہ ہیں؟ آدمی، جی، لیکن آپ کون؟ لڑکی، تمہاری گرل فرینڈ، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ آدمی گھبرا کر، سوری جانو، میں سمجھا میری کمینی بیوی ہے۔ لڑکی، تیری بیوی ہی بول رہی ہوں گدھے، بس تو آج گھر آ۔ میاں بیوی میں کافی عرصے سے بول چال بند تھی۔ ایک دن شوہر دن کی روشنی میں موم بتی اٹھا کر ادھر ادھر ڈھونڈنے کی اداکاری شروع کر دی۔ بیوی سے رہا نہ گیا تو تنگ آ کر پوچھ لیا، کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ شوہر، تمہاری زبان ڈھونڈ رہا تھا، شکر ہے مل گئی۔ ایک چراوا اپنا ریوڑ لے کے جا رہا تھا کہ ایک آدمی کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس آدمی نے کہا کہ اگر میں بتا دوں کہ یہ کتنی بھیڑیں ہیں تو کیا میں ایک بھیڑ لے سکتا ہوں؟ چراوا بولا، چلو تمہاری بات مان لیتا ہوں۔ آدمی بولا، یہ 381 بھیڑیں ہیں، اور جلدی ایک بھیڑ اٹھا کے اپنے کندھے پر رکھ لیتا ہے۔ چراوا بولا کہ اگر میں بتا دوں کہ تم کون ہو تو کیا تم یہ بھیڑ واپس کر دو گے؟ آدمی بولا، ہاں ٹھیک ہے۔ چراوا بولا، تم لاہوری ہو؟ وہ آدمی حیرانی سے پوچھنے لگا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ چراوا بولا، پہلے یہ کھوتی کا بچہ نیچے رکھو، پھر بتاتا ہوں۔ انسانیت کی اصل خدمت تو وہ لڑکے کر رہے ہیں جنہوں نے لڑکی کے نام سے فیک آئی ڈی بنا کر ہزاروں لوگوں کی امیدوں کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی کہے محبت سے مشکل کچھ نہیں تو میتھ کی کتاب اس کے منہ پہ ماریں اور کہیں، اے ویکھ ہنی دیا۔ ایک بچہ گھر سے مار کھا کر اسکول جا رہا تھا۔ راستے میں ایک انکل نے پوچھا، بیٹا پڑھتے ہو؟ بچہ، نہیں، یونیفارم پہن کر مجرا کرنے جا رہا ہوں۔ یونیورسٹی میں ایک لڑکی بہت پسند آئی، بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر دوست نے کہا، 100 کے نوٹ پر نمبر لکھ کے دے دو۔ میں نے نوٹ پر نمبر لکھ کے اس کو دیا اور کہا کہ آپ کا گرا ہے۔ اس نے چپ کر کے پکڑ لیا اور کینٹین سے برگر لے کر کھا لیا۔ اب برگر والا مجھے میسج کر کے پوچھتا ہے، برگر کیسا تھا؟ پھر کب آؤ گی کھانے؟
ایک لڑکی نے اپنے بوائے فرینڈ کا پہلی بار پکڑا اور چومنے لگی، اس سے کچھ قطرے نکلے۔ لڑکی بولی یہ کیا ہے؟ لڑکا بولا کچھ نہیں جانوں، خوشی کے آنسو ہیں۔ جو لوگ مجھے جگانے کے بعد پوچھتے ہیں سو تو نہیں رہے تھے، دل کرتا ہے ان کو چپیڑ مار کر پوچھوں زیادہ تو نہیں لگی۔ کسی خاتون سے بحث کرتے ہوئے آپ کے پاس دو ہی آپشن ہوتے ہیں، بحث ہار جائیں اور سوری کر لیں، یا پھر بحث جیت کر اسے ناراض کریں اور پھر سوری کر لیں۔ شیخ صاحب اپنے ملازم سے تم چاہتے ہو کہ تمہاری تنخواہ بڑھ جائے؟ ملازم خوشی سے جی جناب کیوں نہیں، کون نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو۔ شیخ صاحب کہنے لگے جا پتر پھر کتے ہور لگ جا۔ کرن فیضان سے بولی پاپا نے کہا ہے کہ اس بار فیل ہوئی تو تمہاری شادی کر دوں گا۔ فیضان تو تم نے کتنی تیاری کی؟ کرن بس ولیمے کا ڈریس رہ گیا ہے۔ وزیر صحت کو پاگل خانے کا معائنہ کروایا جا رہا تھا۔ پاگل خانے کا انچارج ڈاکٹر مختلف پاگلوں کی ہسٹری بتا رہا تھا۔ ایک پاگل کے قریب سے گزرتے ہوئے وزیر کی توجہ ایک پاگل کی طرف مبذول کرواتے ہوئے انچارج نے بتایا سر یہ وہ شخص ہے جس کی شادی ایک لڑکی سے نہ ہو سکی اور اس کے غم میں یہ پاگل ہو گیا۔ پھر چند قدم چل کر انچارج ڈاکٹر نے ایک دوسرے پاگل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور سر یہ وہ شخص ہے جس کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی۔ ٹیچر بتاؤ کائنات کتنی لمبی ہے؟ حمزہ 2 فٹ 4 انچ۔ ٹیچر حیرت سے وہ کیسے؟ حمزہ وہ ہمارے پڑوس میں رہتی ہے۔ اگر آپ کو ٹی وی پر آنے کا بہت شوق ہے تو ٹی وی بند کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں، سارا دن آپ ہی ٹی وی پر رہیں گے۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو پبلک واش روم میں لڑکیوں کا نمبر لکھ دیتے ہیں۔ میں نے کتنی بار کال کی، سب نمبر بند تھے۔ ایک ہوتے ہیں فارغ لوگ، پھر ہوتے ہیں بہت زیادہ فارغ لوگ، پھر آتے ہیں وہ لوگ جو کھیلتے ہیں لوڈو سٹار۔ لڑکیوں کی زندگی میں مشکلات اس وقت واقعی بڑھ جاتی ہیں جب پڑوس والی آنٹی گھر آ کر اماں کو یہ کہہ جاتی ہے کہ میری بیٹیاں تو گھر کا سارا کام کرتی ہیں۔ ہماری مڈل کلاس مائیں بچی ہوئی دال ختم کرنے کے لیے چاول بناتی ہیں، پھر اگلے دن بچے ہوئے چاول ختم کرنے کے لیے کوئی شوربے والا سالن بنا لیتی ہیں، اور 1-2 دن بعد اس سالن کے بچے ہوئے شوربے میں پھر چاول بنا لیتی ہیں۔ آنکھوں سے اس وقت آنسو ہی نکل آئے جب بکرا ذبح ہونے کے بعد کسائی سے پوچھا بھائی عید کے دنوں کے علاوہ باقی دنوں میں کیا کرتے ہو؟ جواب ملا بھائی انجینئر ہوں۔ اللہ نے اتوار بھی کیا چیز بنائی ہے، جمعے کو ہی اس کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے ڈسکو ڈانس سیکھنا ہے تو وہ آج کل ٹھنڈے پانی سے نہایا کریں، زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ تو بھائی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ویڈیو کسی کی ذات پات یا دل آزاری کے لیے نہیں بنائی جاتی، بلکہ یہ ویڈیو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کے چہرے پر ہنسی آئے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب، لائک ضرور کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔